اچھا بھی ہمارے پاس ایکسرسائز 1.4 کا کوشچن نمبر 4 ہے اور اس کا اے پارٹ ہے۔ ان تمام پارٹس کے اندر آپ نے بھی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے، جو ہمیں دیے گئے میٹریسز ہیں ان کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ اچھا بھی دیکھیں پارٹ نمبر اے کی جانب آ جاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس جوابی میٹرکس ہوگا اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہوں گے۔ اس کا میں نے آپ کو ایک فارمولہ سمجھایا تھا، آپ یہ کریں کہ جتنی اس کی روز ہیں اتنی آپ یہاں پر لائنز لگائیں۔ اس کی بھئی 3 روز ہے تو آپ نے وہاں پر 3 لائنز لگا دینی ہے، اور جو دوسرا میٹرکس ہے اس کے کالم آپ گنے، کالم کتنے ہیں؟ 2 کالمز ہیں، تو یہاں پر آپ ورٹیکلی 2 لائنز لگا دیں اس انداز سے، یعنی ان روز کے برابر 3 لائنیں ہاریزونٹل اور اس کے کالمز کے برابر 2 لائنیں عمودی یعنی کہ ورٹیکل۔ ان کو آپس میں آپ نے کراس کروا دینا ہے۔ اچھا بھئی دیکھیں کراس کروانے کے بعد یہ ہمیں ڈاٹس ملے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جوابی میٹرکس ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا، یہ بیسیکلی اسے مراد بن جاتی ہے۔ اب آپ کو سوال کو حل کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی جب ایک امیج آپ کے سامنے آ گیا، ابھی اس قسم کا میں نے جواب نکالنا ہے، تو لہٰذا دیکھیں بھائی اب آپ نے بھی شروع کرنی ہے ملٹیپلیکیشن۔ تو بھائی ملٹیپلیکیشن شروع کرنے کے لیے یا ایک اور بنیادی بات آپ یاد رکھیں، جتنی بڑی یہ والی بریکٹ ہوتی ہے نا اتنی بڑی آپ نے یہاں پر بریکٹ لگانی ہے، اسی کے تقریباً برابر۔ اس کا سائز یہ ہے تو اس کا سائز بھی میں نے تقریباً اسی کے برابر رکھا۔ اب آپ نے ملٹیپلیکیشن باقاعدہ طور پر شروع کرنی ہے۔ اچھا بھی دیکھیں آپ نے پہلی رو اٹھانی ہے اور ادھر آپ نے پہلا کالم اٹھانا ہے۔ اچھا بھئی دیکھیں یہ جو پہلا ایلیمنٹ ہوگا اس کے لیے آپ یہاں پر 4 بریکٹس لگا دیں، پہلے ایلیمنٹ کے لیے 4 بریکٹس۔ پھر آپ دیکھیں نا، پھر میں دوبارہ ذرا بنا دیتا ہوں، یہ پہلے ایلیمنٹس کے لیے آپ نے 4 بریکٹس لگا دیں، دوسرے ایلیمنٹ کے لیے آپ نے یہاں پر سپیس دینی ہے اور یہاں پر آپ نے 4 بریکٹس لگا دینی ہے۔ ان سے ہمیں سیکنڈ ایلیمنٹ حاصل ہوگا۔ پھر آپ نے بھی مزید کیا کرنا ہے کہ اس ڈاٹ کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے، 4 بریکٹس لگانی ہے۔ پھر چوتھے ڈاٹ کے لیے بھی آپ نے 4 بریکٹس لگانی ہے۔ پھر بھئی 5ویں ڈاٹ کے لیے بھی آپ نے 4 بریکٹس اور چھٹے ڈاٹ کے لیے بھی آپ نے 4 بریکٹس لگانی ہے۔ اب آپ نے ان کے اندر آپ نے ایلیمنٹس کو فٹ کرنا ہے۔ کس انداز سے ہم فٹ کرتے ہیں دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ پہلی آپ رو اٹھائیں، پہلے میٹرکس کی پہلی رو آپ نے اٹھانی ہے، اور جو دوسرا میٹرکس ہے اس کا پہلا کالم اٹھانا ہے، ان کی آپس میں آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ دیکھیں جی، اور ایک اور بات بہتر ہے کہ تمام کے ساتھ آپ علامتیں لگا دیں تاکہ آگے ملٹیپلیکیشن کرنے میں آسانی ہو۔ ان کے ساتھ بھی لگا دیں، پلس ہے اور 0 کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اچھا بھی دیکھیں پہلا ایلیمنٹ ہمارے پاس کون سا ہے، +2 ہے، ادھر پہلے ایلیمنٹ کون سا ہے، +2 ہے، دوسرا ایلیمنٹ ہمارے پاس کون سا ہے، +3، ادھر دوسرا کون سا ہے، +3 ہے۔ یا پہلی رو کی پہلے کالم سے ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ رو ہمارے پاس وہی پہلی ہی رہے گی، اب آپ نے کالم دوسرا اٹھانا ہے، اب یہ والا آپ نے بھی کالم اٹھانا ہے، یعنی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی رو کو ملٹیپلائی کرنا ہے دوسرے کالم کے ساتھ۔ دیکھیں بھائی اس کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے، +2، اس کا پہلا ایلیمنٹ -1، اس کا دوسرا ایلیمنٹ +3 اور اس کا دوسرا ایلیمنٹ 0۔ اب یہ پہلی رو کی دوسرے کالم سے بھی ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں آگے مزید کالم نہیں ہے، لہٰذا جو پہلی رو ہے اس کی ملٹیپلیکیشن مکمل ہو چکی ہے،
فردر آپ نے R1 کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اب آپ نے آ جانا ہے R2 پر، پھر آپ نے بھی باری باری R2 کو پہلے کالم سے ملانا ہوگا، پھر دوسرے کالم سے ملانا ہوگا۔ دیکھیں جی R2 کو پہلے کالم سے ملائیں، اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے +1، اس کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے +2، اس رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ کون سا ہے +1 ہے، اور اس کا سیکنڈ کون سا ہے +3 ہے۔ رو اب وہی سیکنڈ رہے گی، لیکن کالم اب کون سا ہوگا، کالم بھی سیکنڈ ہوگا، یعنی سیکنڈ رو بمقابلہ سیکنڈ کالم، ان کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ دیکھیں جی +1 کو کس سے ملائیں گے، -1 سے، اور +1 کو کس سے ملائیں گے، 0 سے۔ اب دیکھیں بھئی سیکنڈ رو کی دونوں کالموں سے ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تیسری آپ نے رو اٹھانی ہے، بالکل سارا وہی پروسیجر ہوگا۔ تیسری رو کو آپ نے پہلے کالم سے بھی ملٹیپلائی کرنا ہوگا، دوسرے کالم سے بھی ملٹیپلائی کرنا ہوگا۔ اب تیسری رو کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کریں، 0 کس سے ملٹیپلائی ہوگا بھائی، +2 سے، اور -2 کس سے ملٹیپلائی ہوگا، +3 سے۔ اب تھرڈ رو اٹھانی ہے اور سیکنڈ کالم اٹھانا ہے، ان کی آپس میں آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ دیکھیں جی پہلے ایلیمنٹ کون سا ہے، 0 ہے، اس کا پہلا ایلیمنٹ -1، اس کا دوسرا ایلیمنٹ -2، اور اس کا دوسرا ایلیمنٹ کون سا بن گیا، 0 بن گیا۔ یہ آپ کی ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی، یعنی جو پروسیجر ہے ملٹیپلیکیشن والا وہ آپ نے اینڈ کر لیا۔ اب آپ نے فردر سمپلیفیکیشن کرنی ہے، ضرب شرم آپ نے دینی ہے۔ دیکھیں بھئی +++ ہوگا، 2 × 2 4، +3 × 3 9، +−−، 2 × 1 2، +++ ہوگا، 3 × 0 0، +++ ہوگا، 1 × 2 2، +++ اور +++، 3 × 1 3، +−−، 1 × 1 1، اور +++ 1 × 0 0 کے برابر آ گیا، 0 × 2 0 کے برابر آ گیا۔ یہاں پر دیکھیں +++ ہوگا اور +−−، 3 × 2 6 کے برابر ہوگا، 0 × -1 0 کے برابر، اور +−−، 0 × 2 کس کے برابر، 0 کے برابر۔ اب آپ نے اس کا فائنل جواب لکھنا ہے، 4 + 9 کتنا بن گیا، 13۔ نفی 2 جمع 0 کس کے برابر ہوگا، نفی 2 کے برابر ہوگا، جمع 2 جمع 3 کس کے برابر ہوگا، 5 کے برابر ہوگا، نفی 1 جمع 0 کس کے برابر ہوگا، نفی کے برابر، 0 - 6 کس کے برابر ہوگا، -6 کے برابر ہوگا، 0 - 0 0 کے برابر۔ یہ آپ کا مطلوبہ جواب ہے۔ دیکھو بھئی پہلا میٹرکس ہے 1 2 3، یہ کوسچن نمبر 4 کا پارٹ B ہے، اور دوسرا اس کا رو ہے، دوسری رو ہے ہمارے پاس ہے 4 5 6۔ اس کے ساتھ بھی دیکھیں 1 2 3 4 -1 اور 1۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پہلا کالم ہے، جو پہلا میٹرکس ہے، اس میں روز کتنی ہیں، 2 روز ہے۔ آپ وہاں پر کہیں سائڈ پر آپ نے 2 لائنیں لگا دینی ہیں۔ یہ جو دوسرا ہمارے پاس ہے میٹرکس ہے، اس کے کالم کتنے ہیں، اس کے کالم ہے 2، ورٹیکل لائنیں لگا دیں۔ ذرا بھی غور کریں کتنے ڈاٹس آ گئے، 4 ڈاٹس آ گئے، یعنی ہمارے پاس جو جوابی کالم ہوگا وہ کوئی اس قسم کا ہوگا، یہاں پر ایلیمنٹ، یہاں پر ایلیمنٹ، یہاں پر اور یہاں پر، اس قسم کا ہمارا جواب ہوگا۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ نے ملٹیپلیکیشن شروع کرنی ہے، یہاں پر ایکویلٹی ڈالیں، اس کے برابر میں نے سمجھایا تھا آپ نے بھائی بریکٹ ڈالنی ہے، اور اب آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ ذرا بھی غور کریں کہ اس میٹرکس میں یہ ہمارے پاس پہلی رو ہے اور یہ ہمارے پاس ہے پہلا کالم۔ اس کے اندر آپ غور کریں نا، اس کی رو کے اندر ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں، 1 2 3،
اور اس کالم کے اندر بھی 3 ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو آپ کو ایک ڈاٹ وصول ہوگا نا، ایک ڈاٹ، اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بدلے میں آپ نے 6 بریکٹس لگانی ہوں گی، 6، چونکہ پہلا پہلے سے ملے گا ایلیمنٹ، دوسرا دوسرے سے ملے گا اور تیسرا تیسرے سے ملے گا، یعنی ایک ڈاٹ کے لیے، ایک ایلیمنٹ کی وصولی کے لیے آپ نے اس قسم کی 6 بریکٹیں لگانی ہوں گی۔ تو لہٰذا پہلے آپ بریکٹس لگا دیں، 1 2 3 4 5 6، درمیان میں اب آپ نے بھی سپیس دینا ہے۔ اب نمبر ہے سیکنڈ ڈاٹ کا، 1 2 3 4 5 6، نیچے تھرڈ ڈاٹ پر آ جائیں، اس کے لیے آپ نے بھی 6 بریکٹس لگانی ہے اس انداز سے۔ پھر آپ فورتھ ڈاٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بھی 4 بریکٹس، 1 2 3 4 نیچے بریکٹس، اس انداز سے آپ نے بھی بریکٹس لگا لینی ہے۔ اب آپ نے بریکٹس کے اندر ایلیمنٹس کو فٹ کرنا ہے۔ دیکھیں جی، پہلی رو اٹھائیں، ادھر پہلا کالم اٹھائیں، پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ 1 ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے، علامت میں ساتھ نہیں لگاتا، یہاں پر آپ لگا دیں جی 1، ادھر پہلے ایلیمنٹ کون سا ہے؟ 1 ہے، دوسرا کون سا ہے؟ 2، ادھر دوسرا کون سا ہے؟ 3 ہے، تیسرا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ 3، اور یہاں پر کون سا ہے؟ -1۔ اب رو وہی پہلی ہوگی لیکن کالم کون سا ہوگا بھائی؟ اب کالم سیکنڈ ہوگا۔ اسی طرح پہلا ایلیمنٹ بھی پہلے ایلیمنٹ سے، 1 کس سے ملے گا؟ 2 سے، 2 کس سے ملے گا؟ 4 سے، اور 3 کس سے ملے گا؟ 1 سے۔ R1 کی دونوں کالموں سے ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ R2 کو اٹھانا ہے۔ R2 کو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ رو کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کالم سے ملانا ہے اسی انداز سے۔ اس کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ 4 ہے، ادھر کون سا ہے؟ 1 ہے، ادھر 5 ہے، ادھر 3 ہے، یہاں پر 6 ہے، یہاں پر -1 ہے۔ ان کو آپس میں ہم نے ملا دیا۔ اب سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالم ہوگا، ان کے آپس میں آپ نے ان کو آپس میں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ 4 کس سے ملے گا؟ 2 سے، 5 4 سے، اور 6 1 سے۔ اب آپ سمپلیفیکیشن کریں، 1 × 1 1 ہوگا، +2 × 3 6، یہاں پر دیکھیں بھائی پلس مائنس کیا بن گیا؟ مائنس بن گیا۔ 3 × 1 کس کے برابر ہوگا؟ 3 کے برابر۔ یاد رکھیں جو کمزور بچے ہیں نا وہ یہ کریں کہ علامت ساتھ لازماً لگایا کریں۔ جب یہاں پر ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب پلس سامنے پڑا ہوتا ہے، پلس سامنے پڑا ہوتا ہے تو وہ پلس 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 لکھ دیتے ہیں، اور جمع نفی کی غلطی پھر ان سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر دیکھیں بھائی پلس مائنس مائنس ہوگا، 3 × 1 3 کے برابر ہوگا، 1 × 2 2، 2 × 4 8، 3 × 1 3۔ نیچے آ جائیں بھی 4 × 1 4، 5 × 3 15، یہاں پر دیکھیں بھی پلس مائنس مائنس ہوگا، 6 × 1 کس کے برابر ہوگا؟ 6 کے برابر ہوگا۔ ادھر مزید آپ ملٹیپلیکیشن کریں، یہاں پر 8 آ گیا، یہاں پر 20 آ گیا، اور یہاں پر 6 آ گیا آفٹر ملٹیپلائنگ ایلیمنٹس۔ اچھا یار یہاں پر میں 2 دفعہ لے گیا ہوں نفی دی۔ دیکھیں جی 1 + 6 7، 7 - 3 کتنا بن گیا؟ 4، 10 اور 3 یہ بن گیا 13، 13، 19 نفی 6 کس کے برابر ہوگا؟ 13 کے برابر ہوگا، اور 28 جمع 6 کس کے برابر ہوگا؟ 34 کے برابر ہوگا۔ یہ آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہے۔ اب آپ اس کی میچنگ کر سکتے ہیں اس میٹرکس کے ساتھ، اسی قسم کا ہمیں ایک میٹرکس حاصل ہو گیا۔ یہ بھی ڈی پارٹ ہے، اور یہ ان تمام میں سے زیادہ اہم ہے، پیپر میں آنے والا سوال ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایلیمنٹس بٹا والے بھی آ گئے ہیں، جیسے -5/2 ہے، تو لہٰذا یہ بڑی توجہ سے سمجھیں۔ تو دیکھیں بھائی یہ ہمارے پاس ہے پہلا میٹرکس ہے جناب، 8 5
6 4, दूसरा है जनाब वाला 2 माइनस 5/2 -4 और 4। अच्छा, आप इसमें ये करें कि चूँकि ज़रा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, आप ये करें तमाम के साथ आप अलामतें लगा दें। प्लस होगी, प्लस 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 और यहाँ पर भी प्लस, तमाम के साथ आपने अलामतें लगा देनी है। फिर आप हिसाब किताब कर लें कि हमारे पास जो जवाबी कालेब होगा, जो जवाबी मैट्रिक्स होगा, उसके कितने एलिमेंट्स होंगे। पहली की 2 रोज़ हैं और दूसरे के 2 कॉलम हैं, 1 2। तो देखें भाई, जो जवाबी हमारे पास भाई मैट्रिक्स होगा वो कोई इस किस्म का मैट्रिक्स होगा जो आपने जवाब निकालना है। तो लिहाजा इसी चीज़ को आपने भी फोकस करना है दिमाग के अंदर और इसी किस्म का आंसर आपने निकालना है। तो देखिए, इक्वलिटी लगाएं सबसे पहले, इसी के बराबर आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है। अब ये पहली रो है, ये पहले कॉलम से मिलेगी, फिर यही पहली रो दूसरे कॉलम से मिलेगी। अच्छा, अब देखें कि इस रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इस कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा जो एक डॉट है, अब ये हासिल करने के लिए हमने लगानी होंगी 4 ब्रैकेट्स इस अंदाज से। तो ये पहली डॉट के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, यहाँ पर भी दूसरी डॉट के लिए भी आप मज़ीद 4 ब्रैकेट्स लगा दें। फिर भाई थर्ड डॉट के लिए भी आपने 4 ब्रैकेट्स लगानी है। फोर्थ डॉट या एलिमेंट के लिए भी आपने यहाँ पर 4 ब्रैकेटें लगा देनी है। अब आपने ये करना है कि इनके अंदर आपने एलिमेंट्स को फिट करना है और एडजस्ट करना है। तो अब देखें भाई, पहली कतार उठाएं, पहली रो उठाएं, इधर पहला कॉलम उठाएं। देखें, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, +8 है। +8 को किससे मिलाएंगे, +2 से। +5 को -4 से। अब रो पहली ही होगी लेकिन कॉलम कौन सा होगा, कॉलम दूसरा होगा। इसका पहला एलिमेंट उठाएं भी, +8 है, इसका पहला एलिमेंट -5/2 है। इसका सेकंड एलिमेंट हमारे पास है +5 और इसका सेकंड एलिमेंट है +4। अब देखें कि अब आपने आना है अभी R2 पर। R1 की यानी कि पहली रो की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई है, हमने दोनों कॉलमों से मिलवा दिया। अब आपने ये करना है कि R2 पर आ जाना है, इधर भी नीचे आ जाएंगे। उसी तरह R2 को आपने पहले मिलाना है पहले कॉलम से। पहले कॉलम को हम C1 भी कह सकते हैं, और R रो है ना, ROW रो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं RCOLU, और कॉलम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं C। तो लिहाजा आपने भी R2 को उठाना है और पहले आपने इसको मिलाना है C1 से, यानी पहले कॉलम से। तो देखें जी क्या होगा, +6 को किससे मिलाएंगे, +2 से, और +4 को -4 से। अब R2 को आपने मिलाना है C2 के साथ। इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, +6 है, इसका पहला एलिमेंट -5/2, इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है, +4 है, और इसका सेकंड एलिमेंट भी +4 है। फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करें। देखिए भाई, प्लस 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 होगा, 8 × 2 16 होगा, प्लस 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 और प्लस माइनस -5 × 2 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। इधर आपने ख्याल करना है कि यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, और देखें 2 और 8 ये कटते हैं, 2 4 8। अब इधर हमारे पास बच गए हैं +4 और यहाँ पर है -5। इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखें जी, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 × 4 20। इधर भी 3 अलामतें हैं, तो आप देख सकते हैं अलामत प्लस वाली हासिल होगी, और 5 × 4 20 के बराबर। इधर देखिए भी प्लस 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 होगा, 6 × 2 12, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 4 × 4 16। इधर भी कैंसिलेशन हो रही है, 2 3 6, यानी ये अब हमारे पास है जम्मा 3। इस ब्रैकेट के अंदर जम्मा 3 है और यहाँ पर है नफ़ी 5।
ان کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے، پلس مائنس مائنس ہوگا اور 3 × 5 15، ادھر علامت پلس کی حاصل ہوگی اور 4 × 4 کس کے برابر ہوگا؟ 16 کے برابر ہوگا۔ پلس 16 مائنس 20 مائنس 4، یہ آپس میں کٹ گئے، 0 کے برابر آ گیا۔ پلس 12 مائنس 16 کس کے برابر ہوگا؟ مائنس 4، اور مائنس 15 پلس 16 کس کے برابر ہوگا؟ پلس 1 کے برابر ہوگا۔ یہی آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہے۔ اچھا بھی دیکھیں کوشچن نمبر 4 کا پارٹ ای آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے، اس کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ مزید آپ یہاں پر کنسلٹ کر لیں بھی جو جوابی میٹرکس ہوگا اس میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے۔ 2 روز کے لیے آپ 2 لائنیں لگا دیں اور 2 کالمز کے لیے 2 لائن لگا دیں، یعنی پھر ہمارے پاس کوئی اس قسم کا نا اس شیپ کا ہمیں ایک میٹرکس حاصل ہوگا، یعنی کہ 4 ایلیمنٹس والا۔ تو لہٰذا آپ نے 4 ایلیمنٹس کے مطابق آپ نے کوشچن کی سیٹنگ کرنی ہے، 4 ایلیمنٹس کے مطابق، یعنی ہر ایک ڈاٹ کے لیے آپ نے یہاں پر 4 بریکٹس لگانی ہیں، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4۔ اب آپ نے ان کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایلیمنٹس کو آپ نے فٹ کرنا ہے۔ پہلی رو اٹھائیں، ادھر پہلا کالم اٹھائیں، ان کے آپس میں ملٹیپلیکیشن کریں۔ اب دیکھیں آسان ہے، -1 ادھر ہوگا، ادھر 0 ہوگا، 2 0۔ اب R1 ہے، ادھر اٹھا دیں C2، R1 کو اب آپ نے بھی C2 سے ملانا ہے، سیکنڈ کالم سے ملانا ہے۔ -1 0 سے ملے گا اور 2 0 سے ملے گا۔ اب R1 کی دونوں کالمز کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے بھی اٹھانا ہے R2 کو۔ R2 کو آپ نے پہلے C1 سے ملانا ہے، 1 کس سے ملے گا؟ 0 سے، 3 کس سے ملے گا؟ 0 سے۔ آگے دیکھیں، 1 0 سے ملے گا اور 3 بھی کس سے ملے گا؟ 0 سے۔ اچھا بھی دیکھیں، چونکہ ہر بریکٹ کے اندر آپ غور کریں کہ ایک ایلیمنٹ 0 ہے اور دوسرا ایلیمنٹ کوئی اور ہے، 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر ایک بریکٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں 0 آ گیا ہے، جب یہ 0 ساتھ والے ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی ہوگا تو اس کا جواب کیا بن جائے گا؟ 0۔ یعنی یہ بھی جب یہ سارے زیروز بن جائیں گے، 0 + 0، 0 + 0، 0 + 0 اور 0 + 0۔ اب ان تمام کی ایڈیشن کر دیں، 0 0 0 0، یہ والا ہمیں میٹرکس حاصل ہوگی، ہم ویسے نل میٹرکس بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا آنسر